اسلام کا عروج یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف 23 سال کے عرصے میں ایک پورے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کہاں سے شروع ہوا۔ ہماری کہانی کا آغاز ایک ایسے دور سے ہوتا ہے جسے اکثر جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عرب میں جیسے انسانیت ہی ختم ہو گئی ہو اور پورا معاشرہ اخلاقی طور پر بکھر چکا تھا۔ اچھا، اس پوری داستان کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نبی سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، پھر مکہ میں پیغام کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بعد مدینے کی طرف وہ تاریخی ہجرت، پھر بدر اور احد کی فیصلہ کن لڑائیاں، خندق اور خیبر کے واقعات، اور آخر میں فتح مکہ اور آخری سال۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس دور میں جب عرب ایک طرف تو بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وہیں دوسری طرف ایک بہت بڑی تبدیلی کی پیشن گوئیاں بھی فضا میں گونج رہی تھیں۔ یہ وہ سماجی اور مذہبی پس منظر تھا جس میں نبی اکرم کی آمد ہونے والی تھی۔ وہ معاشرہ تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ سوچئے، ایک طرف مقدس ترین مقام یعنی کعبہ بتوں سے اٹا پڑا تھا، دوسری طرف انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا۔ لیکن اسی اندھیرے میں کچھ یہودی قبائل اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں کی بنیاد پر احمد نامی ایک نبی کا شدت سے انتظار بھی کر رہے تھے۔ اب اسی ماحول کے اندر مکہ شہر میں ایک پیغام کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں ایک شخص کا مشن شروع ہوتا ہے اور اس کے اپنے ہی لوگ، اپنا ہی معاشرہ اس کی شدید مخالفت پر اتر آتا ہے۔ یہ ٹائم لائن ایک غیر معمولی زندگی کے اہم ترین موڑ دکھاتی ہے۔ 570 عیسوی میں پیدائش، پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی نے ایک استحکام بخشا۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی کے ساتھ مشن کا آغاز ہوا۔ لیکن 619 عیسوی ایک بہت ہی مشکل سال تھا، جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال ان کی سب سے بڑی حمایتی، ان کی اہلیہ خدیجہ اور ان کے محافظ چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ یہاں ایک بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی آتی ہے۔ وہی لوگ جو کل تک آپ کو صادق اور امین یعنی سچا اور امانت دار کہتے تھے، اب آپ کے پیغام کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن بن گئے، اور اس دشمنی کا سارا غصہ ان مٹھی بھر ابتدائی مسلمانوں پر اتارا گیا جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور اب ہم آتے ہیں کہانی کے سب سے اہم موڑ پر، ہجرت مدینہ۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مظلوم اقلیت سے ایک منظم ریاست کی بنیاد رکھنے کا لمحہ تھا۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مکہ اور مدینہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف مکہ میں جان کو خطرہ تھا، قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں، تو دوسری طرف مدینہ کے لوگ، خاص طور پر اوس اور خزرج کے قبائل، آپ کو اپنا رہنما بنانے کے لیے بےتاب تھے۔ مکہ میں چند 100 لوگوں کی ایک کمزور جماعت تھی، جبکہ مدینہ میں ایک ایسا معاشرہ تھا جو تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھا تھا۔ یہ ہجرت کوئی عام سفر نہیں تھا، اس کی کہانی کسی تھرلر سے کم نہیں۔ اللہ کے حکم پر منصوبہ بنا، قاتلوں کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کے بستر پر رات گزاری۔ پھر آپ اور حضرت ابو بکر نے ایک خفیہ اور انتہائی خطرناک سفر شروع کیا جو بالآخر مدینہ میں ایک شاندار استقبال پر ختم ہوا، اور وہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں ریاست قائم ہونے کے بعد تصادم تو ہونا ہی تھا۔ اب ہم ان 2 شروع کی اور فیصلہ کن جنگوں بدر اور احد کی بات کریں گے، جن میں سے ایک نے مسلمانوں کو ایک معجزاتی فتح دی تو دوسری نے ایک بہت ہی تکلیف دہ سبق سکھایا۔ جنگ بدر میں طاقت کا توازن دیکھیں۔ ناقابل یقین حد تک غیر مساوی تھا۔ ایک طرف 313 نہتے مسلمان جن کے پاس گنتی کے چند ہتھیار تھے، اور دوسری طرف مکہ کے 1000 تربیت یافتہ اور پوری طرح مسلح سپاہی۔ اس غیر معمولی مقابلے کا نتیجہ، جیسا کہ بیانیے میں آتا ہے، صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا، ایک ایسی فتح جسے اللہ کی غیبی مدد قرار دیا گیا۔ احد کی جنگ ایک ایسی کہانی ہے جو حکمت عملی اور نظم و ضبط کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ منصوبہ بالکل صاف تھا۔ 50 تیر اندازوں کو ایک اہم پہاڑی پر تعینات کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جیسے ہی دشمن کو پیچھے ہٹتے دیکھا، ان میں سے اکثر نے جنگ کو ختم سمجھا اور حکم کی نافرمانی کر دی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً خالی درے سے حملہ کیا اور ایک جیتی ہوئی جنگ کو ایک تباہ کن شکست میں بدل دیا۔ اب ہم 2 ایسے واقعات کی طرف بڑھتے ہیں جنہوں نے جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک جنگ خندق، جہاں ایک نئی دفاعی حکمت عملی نے سب کو حیران کر دیا، اور دوسرا خیبر کا قلعہ،
जहां इनफरादी बहादुरी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जब 10,000 का लश्कर मदीना पर चढ़ आया तो मुसलमानों ने एक ऐसी दिफाई हिकमत अमली अपनाई जो अरबों ने पहले कभी नहीं देखी थी। सलमान फारसी के मशवरे पर शहर के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी गई, जिसने हमला आवर फौज को मुकम्मल तौर पर बेबस और हैरान करके रख दिया। खंदक के किनारे एक तारीखी मुकाबला हुआ। एक तरफ अरब का सबसे बड़ा जंगजू अम्र बिन अब्दोवद, जो खंदक पार करके पूरी मुस्लिम फौज को ललकार रहा था, और इसके चैलेंज के जवाब में सिर्फ एक 27 साला नौजवान आगे बढ़ा, अली इब्न अबी तालिब। यह मुकाबला था तजर्बे और जोश का, तकब्बुर और ईमान का। और फिर आता है खैबर का वो किला जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। जब एक के बाद एक कमांडर नाकाम हुए तो नबी अकरम ने अलम हज़रत अली के सुपुर्द किया। बयानिए के मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ खैबर के सबसे बड़े पहलवान मरहब को एक मुकाबले में शिकस्त दी, बल्कि उस किले को भी फतह कर लिया जिसे इससे पहले कोई फतह नहीं कर सका था। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और फैसला कुन बाब पर, फतह मक्का और आखिरी साल। ये वो वाक़यात हैं जिन्होंने एक नई ताकत के क़याम पर महर ज़ब्त कर दी और अरब का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हुदैबिया में एक मुआहिदा हुआ जिसकी शर्तें सुनकर उस वक्त सब हैरान रह गए। मुसलमानों को इस साल हज किए बगैर वापस जाना था। अगर कोई शख्स मक्का से भागकर मदीना जाता तो उसे वापस करना पड़ता, लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्का जाता तो उसे वापस नहीं किया जाता। देखने में तो ये सरासर मक्का की जीत और मुसलमानों की हार लग रही थी। लेकिन इस बज़ाहिर नाकाम मुआहदे का नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। हुआ ये कि वो मुसलमान जो मक्का से भागे थे लेकिन मुआहदे की वजह से मदीने में दाखिल नहीं हो सकते थे, उन्होंने एक अलग ग्रोह बना लिया और मक्का के तिजारती काफिलों पर हमले शुरू कर दिए। आखिरकार मक्का के लोगों को खुद ही इस मुआहदे को ख़त्म करने की दरख्वास्त करनी पड़ी। इसके बाद तो वाक़यात बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। जंगे मोता में 3,000 मुसलमानों ने 1 लाख की रूमी फ़ौज का सामना किया। फिर जब मक्का वालों ने हुदैबिया का मुआहदा तोड़ा तो 10,000 का लश्कर मक्का में दाखिल हुआ और शहर बगैर किसी खून खराबे के फतह हो गया। हुनैन और तबूक की मुहिमात ने इस नई ताकत को पूरे जजीरा नुमा अरब में मुस्तहकम कर दिया। इन आखिरी मुहिम्मात के साथ ही बयानिए के मुताबिक नबी अकरम का दौर मुकम्मल हुआ। वो तहरीक जो मक्का की गलियों से एक छोटी सी जमात के तौर पर शुरू हुई थी, अब एक गालिब इलाकाई ताकत बन चुकी थी जिसने खित्ते की तारीख का रुख ही मोड़ दिया था। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नए और शायद पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा बाब का आगाज था। जैसा कि माखज़ खुद कहता है, नबी अकरम के बाद यहां से इस्लाम का सबसे मुतनाज़िया दौर शुरू हुआ। और ये चीज़ हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ती है। किसी भी तहरीक की इब्तदाई कहानी, उसकी बुनियाद, उसके मुस्तकबिल की राह कैसे मुतय्यन करती है। जिन वाक़यात को हमने अभी देखा, उनकी गूंज आने वाली सदियों में कैसे और क्यों सुनाई दी, इस पर गौर करने की ज़रूरत है।